आगे मैं सेकंड आ गई थी, सब यही कर रहे थे आगे। मुझे कल फिर वो ये फायरिंग का एल्फनाइजिंग मैडम इज़्ज़त ही हमारी ज़िंदगी एल्फनाइजिंग रेटिंग सीसी रेटिंग फायरिंग ना रेटिंग ना पागल कैसे मैम في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان अब अभी हाँ में पढ़ना बोलेगा فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुना बाजी माशाल्लाह से हमारी हिलत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स 3 बज चुके हैं। इंशाल्लाह हम लोग क्लास का आगाज़ करेंगे दुआओं के साथ, खुसूसन दुआओं के साथ क्लास का आगाज़ करते हैं। बाजी आप पीपीटी शेयर कर सकती हैं इंशाल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अजमईन अम्मा बअद। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आनी नूर शेख है और तमाम इकरा कुरान टीम की तरफ से हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं हमारी आज की क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स, आज ट्यूसडे है यानी कंबाइंड क्लास है। लोखंडवाला, जयपुर और सैंटा क्रूज ये 3 बैच के स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास में ज्वाइन हो गए होंगे। आज हम लोग सूरह ज़ुमर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 39 पारा नंबर 23। गौर से सुने कि आज वर्ड टू वर्ड नहीं होगा सिस्टर्स। आज डायरेक्टली हम लोग तफसीर से क्लास का आगाज करेंगे, आज वर्ड टू वर्ड नहीं होगा। तफसीर लेने से पहले इंशाल्लाह हम लोग तिलावत ले लेते हैं आयत 22 ऑनवर्ड्स। समीना बाजी आपसे गुजारिश है कि आप लगा दें तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. इसमें करियर में एक फेज ऐसा भी أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स हमारी तिलावत भी हो चुकी है जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा समीरा बाजी प्ले करने के लिए इंशाल्लाह सिस्टर्स अभी हम हमारी प्यारी सी उस्तादा लुब्ना बाजी का इस्तकबाल करेंगे जो तफसीर के साथ क्लास को लेके आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लुब्ना बाजी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू am I audible आइनी बाजी यस बाजी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर एंड लाउड माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है चलिए दुआओं के साथ जो है वो क्लास का आगाज करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला रब्बी अदख़िलनी मदख़ला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा अरीनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हबा हम्मी व ग़म्मी आमीन या रब्बुल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी आया नंबर 19 लगा दीजिए प्लीज थोड़ा सा जो है दो आयतें पीछे हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे ताकि हमको आज की आयतों का मफ़हूम अच्छी तरह समझ में आए और कनेक्टिविटी भी जो है अच्छी हो जाएगी आयत के साथ तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाएगी बात और जो पुरानी है उनके लिए जो है कि याद दहानी हो जाएगी रिविजन हो जाएगी तो आयत नंबर 19 में क्या बात हुई है अगर आप उस आयत को देखें अफमन हक्का अलैहि क्या फिर मन जो हक हो गई अलैहि जिस पर कलिमतुल अज़ाब कलिमाए अज़ाब जिस पर कंफर्म्ड हो गया अज़ाब इसका मतलब ये अफमन हक्का अलैहि कलिमतुल अज़ाब का मतलब है जिस कोई पर कंफर्म कर दिया अल्लाह सुब्हान व तआला ने अज़ाब अब अगर अल्लाह ने किसी पर अज़ाब कंफर्म कर दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको नार से नहीं बचा सकते इट्स डन और इट इज सेड हियर अफअंता क्या फअंता फिर आप ए रसूल क्योंकि यहाँ पर जो त है वो किसके लिए है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जिस पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने अज़ाब को चस्पा कर दिया है कंफर्म कर दिया है तो फिर नबी उनकी जो तुम छुड़ा सकते हो मन उसको जो बिन्नार जो ऑलरेडी नार में जिसका दाखिला हो गया बस अब आप देखें फ्यूचर में होने वाला है ना दाखिला
مگر یہاں پر پریزنٹ میں بتایا جا رہا ہے جیسے ہو گیا. تو یعنی یہ بات کیا ہے؟ پکی ہے, یہ کنفرم بات ہے کہ کچھ لوگوں کا داخلہ فکس ہے, کنفرم. تو اے نبی تم ان کو اب بچا نہیں سکتے نار سے. اللہم حافظنا. دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات یہاں بتائی گئی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے جہنم میں انٹری کو کنفرم کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں, یہاں لکھا ہے نا, تم نہیں بچا سکتے. اللہم حافظنا. اٹس ویری اسکیری. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا نا کہ تم اپنی فیملی کو بھی آگاہ کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد میں جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنے فیملی کے سارے لوگوں کو بلا لیا تھا اور کیا کہا تھا کہ میری پھپھی, میرے چچا, تم سب یہاں پر اگر کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو, لینا چاہتے ہو دنیا میں تو لے لو. وہاں پر میرا نبی ہونا تمہارا کام نہیں آئے گا. میں تم کو بچا نہیں سکتا, میں اللہ کی پکڑ سے تم کو بچا نہیں سکتا. یعنی یہ سب باذن اللہ ہوگا. اگر اللہ پرمیشن دیں گے تو ہو پائے گا, ورنہ آئی کانٹ سیو یو. سو فَأَنْتَ تُنْقِذُ مِنْ فِي النَّارِ. اے نبی جس کا داخلہ میں نے جہنم میں کنفرم کر دیا لا کے, فیوچر میں ہونے والا ہے مگر یہ پریزنٹ میں لا کے بتا دیا, دیٹس کنفرمڈ, مطلب بات پکی ہے. تو اب ایسے لوگوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو اب انسان کیا سوچتا ہے, اللہ اکبر, میرا کیا ہوگا, میں کیا کروں. یہ دنیا جو ہے نا ہم کو دی گئی ہے رائٹ ناؤ. ہم جو کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل کو ابھی جو ہے وہ اصلاح کر لیں اور سدھار لیں, کیونکہ رائٹ ناؤ ساری چیز اگر ہم درستی کی طرف لے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نجات دے سکتے ہیں. اور وہی بات آیت نمبر 20 میں بتائی گئی کہ اگر ہم ڈر گئے تو یہ ڈر اچھا ہے. اگر ہم نے یہ بات سنی کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جہنم میں داخل کر دے تو پھر کوئی اس کو وہاں سے بچا نہیں سکتا, اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی تو سب سے پہلی چیز ہم کیا ہو جاتے, ڈر جاتے. اینڈ یس, جو ڈر گیا وہ بچ گیا. آیت نمبر 20 یہی بتا رہی ہے, جو ڈر گیا وہ بچ گیا. اور وہ کیا ہے, لیکن الذین وہ لوگ جو اتقوا جو ڈرتے ہیں, ربہم ان کے رب سے. ڈر گئے نا, ڈرے یا نہیں؟ آپ 19 نمبر کی آیت سن کے ڈرے کہ نہیں؟ ڈر گئے نا, آف کورس ڈر لگتا ہے نا. تو اب ایسے لوگوں کے لیے پھر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, توبہ استغفار کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو درستی کی طرف لے جانا پڑے گا, ہے نا. تو پھر اگر تم ڈر گئے, ربہم ان کے رب سے, لہم لیے ان کے, غرفان, غرافن جو ہے نا, غرفن کا مطلب ہے بالا خانے, من فوقہا ان کے اوپر سے, غرفن اور بالا خانے, مبنیۃ تعمیر شدہ. یعنی اگر تم ڈر گئے تو بچ گئے. دنیا کا کیا اصول ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا, لیکن اللہ کے یہاں یہ اصول ہے کہ جو ڈر گیا وہ بچ گیا. اور پھر اونچی جگہ کے کمرے کو غرفہ کہتے ہیں, زمین کے کمرے کو حجرہ کہتے ہیں. تو یہاں کیا کہا کہ ایک کے اوپر ایک لیولز ہوں گے, اللہ تم کو مینشن دیں گے, اونچی جگہوں پر دیں گے, صرف ڈر کی وجہ سے. جیسے سورہ رحمان کی بھی آیت ہم نے یہاں پر ریفرنس دی تھی کہ نا, وہ کون سا تھا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا رہنے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. ڈر ہی امپورٹنٹ ہے ایکچولی, صحیح پوچھے تو ڈر ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر کیا کہا, ان کو کہا گیا کہ تم کو بالا خانے ملیں گے اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا, اپنے رب کی بات سن لی, اور وہ بالا خانے اونچی جگہوں پر ہوں گے. ہم کو اچھا لگتا ہے نا ساری چیزیں. اور وہاں کی یعنی جنت کی سینیری کے بارے میں بتایا گیا کہ تم تو بالا خانے میں رہو گے, اونچی جگہوں پہ, اور پھر سائٹ سین کیا ہوگی, تجری من تحتہا الانہار, تجری بہتی ہوگی, من تحتہا جس کے نیچے سے, الانہار نہریں, نیچے سے نہریں جاری ہوگی. اوپر کیا ہے, بالا خانے میں. سوچے کتنا خوبصورت منظر یہ تم کو ملے گا. یہ کیوں, کیسے پا سکتے ہو تم یہ بالا خانے اور پھر بہتی ہوئی نہریں نیچے سے, یہ کیسے پا سکتے ہو تم؟ تقوی کے ذریعے. ڈر یہ ہے نا, لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا وغرف مبنیۃ, یہ ڈر چاہیے. اور تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے سے, بالا خانے کے نیچے سے جاری ہوگی نہریں. اب کوئی کہے صحیح میں یقین ہے
यकीनन ऐसे ही मिलेगा, यस मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला वादा कर रहे हैं, वादल्लाही, ये वादा है अल्लाह का, ये वादा, ये प्रॉमिस अल्लाह की है कि डर के वजह से तुमको बाला खाने मिलेंगे और जन्नात तजरी मिन ताहतिहल अनहार मिलेंगे। ये क्यों है? ये डर की वजह से। और अल्लाह प्रॉमिस कर रहे हैं, वादल्लाही, वादा है अल्लाह का। और अल्लाह के वादे के बारे में क्या कहा जाता है? ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, ला नहीं युखलिफु, खिलाफ करता अल्लाह को, अल्लाह अल मियाद, अपने वादे को। अल्लाह ने जिसकी बस कर दी, इट्स डन, बस खत्म। और वो होके रहेगा, अल्लाह ने प्रॉमिस कर दी ना। और फिर मैंने आपको इसमें मिसाल भी दी थी कि हम में से याद है, किसको याद है, सूरह ताहा में हम देख चुके हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से एक वादा किया था कि तू बच्चे को संदूक में डाल के समंदर में छोड़ दे। और देखो वो माँ का भरोसा, वो माँ का भरोसा था ना अल्लाह पर कि संदूक में डाल बच्चे को और छोड़ दे। अल्लाह का वादा है, बच्चा वापस दिलाऊंगा, बच्चा तुझे वापस दिलाऊंगा, और इतना ही नहीं, उसको रसूल भी बनाऊंगा। माँ ने भरोसा कर लिया। और फिर हम सब जानते हैं कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो फिर अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। मय्यत्तकिल्लाह फहुवा हस्बुह, कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह सुब्हान व तआला के प्रॉमिस को मान लिया और उन्होंने बच्चे को, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को छोटे बचपन में संदूक में डाल के समंदर में बहा दिया। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने वादे को कैसे पूरा किया कि मूसा की माँ को बच्चा, उम्मे मूसा को दोबारा वापस मिला, दूध भी पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध भी पिलाया और उसकी उजरत भी वसूली। यानी बच्चा अपना है। ये देखिए, ये अल्लाह का तरीका है, माँ से दूध पिलाना और उसकी उजरत भी मिल रही है। हालांकि माँ दूध पिला रही है, उसकी काहे की उजरत, लेकिन अल्लाह ने पेमेंट भी दिलाई, हाँ, बच्चा भी वापस दिलाया। क्योंकि हम सब जानते हैं माँ ने हजरत आसिया को क्या कहा था जब हजरत आसिया ने उनको प्रपोजल दिया था कि तुम यहाँ पर रह जाओ, यानी बच्चों को संभाल रही हो, दूध पिला रही हो, तो यहीं रह जाओ, महल में रह जाओ। तो हजरत आसिया ने जब ये प्रपोजल उनको दिया, उम्मे मूसा को, मूसा की माँ को, तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने क्या कहा, नहीं, मेरे और भी बच्चे हैं, मेरे शौहर है, मेरी फैमिली है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो हजरत आसिया रेडी हो गई कि बच्चा मैं भिजवाऊंगी। और शाही गार्ड्स के साथ बच्चा बाकायदा जाता था। आप सोचो, फिरौन के घर में, दुश्मन के घर में पला बड़ा बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम, और शाही निगरानी में जाता है अपनी माँ का दूध पीने के लिए, और प्लस माँ को उजरत मिल रही। तो ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज पर कादिर है, वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए। और फिर क्या, गुरफा चाहिए, और फिर वो जन्नात तजरी मिन ताहतिहल अनहार चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या जरूरी है? तकवा। तकवा विल गिव यू एवरीथिंग, दुनिया प्लस आखिरत। यस, तकवे से इंसान को दुनिया प्लस आखिरत मिल सकती है। और अभी यहाँ तकवा जब मैं कहूँ तो हमको सिर्फ ये नहीं लेना है कि भाई मैं जो है कि पंजगाना नमाजी हो जाऊं या फिर मैं तहज्जुद गुजार हूं। हाँ, ये ठीक है, मगर इसके साथ हर वो जो मैं काम करती हूँ उसमें मैं अल्लाह से डरती हूँ। और डर का माना यहाँ क्या है? मैं अल्लाह से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। अब देखो, अक्सर हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, डर नहीं होता किसी को, लेकिन वो मोहब्बत होती है ना। हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम क्या चाहते हैं? ये शख्स मुझसे हमेशा राजी रहे, ये शख्स मुझसे कभी नाराज नहीं हो। देखो, वो जो हमको बोलते हैं हम उसको खुशी खुशी कर भी लेते हैं ना। अगर वो चीज हमको डिफिकल्ट भी लगती है तो हम उसको कर जाते हैं, क्योंकि हमको वो शख्स से मोहब्बत है। तो शख्स की मोहब्बत में हम वो काम कर जाते हैं जो हमको बड़ा भारी लगता है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत करें और सी दैट कि अल्लाह मेरी कोई भी एक्टिविटी से नाराज नहीं हो, बस इस बात का हमको जो है वो ख्याल रखना है। फिर ये जब हम अल्लाह की मर्जी का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी मर्जियों का ख्याल रखते हैं। और अल्लाह सुब्हान व तआला दुनिया और आखिरत में दोनों जगह हमको मनपसंद चीजें देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये हो गया। फिर वही जो हमेशा मैं स्टेटमेंट आपको कहती हूँ, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा कहती हूँ? ए इब्ने आदम,
ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ مگر تو نے اس میں اپنے آپ کو جھکا لیا جس میں میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو نے مخالفت کی اس میں جس میں میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جس میں تیری چاہت ہے، اور پھر آخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے یہ کہ ہم ٹوٹل سبمیشن پر آ جائیں، ٹوٹل سرینڈر کر لیں اپنے آپ کو، اللہ کے آگے سرینڈر ہو جائیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا اسلم، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، میں تو جھک گیا، تمام جو ہے جہان والوں کے رب کے آگے جھک گیا۔ اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں نوازا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی تعریف دنیا میں باقی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو بتایا ہم کو کہ کہاں پر ہے۔ آپ سوچیں وہ بالکل اللہ کے قریب، وہ 7ویں لیول آف آسمان پر ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ جو اللہ کو راضی رکھے، جو تقوی اختیار کرے، ان کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں، اور اللہ کے بیسٹ فرینڈ یس خلیل اللہ ہیں وہ۔ تو یہ بہترین مثال ہمارے سامنے ہے اس کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری 19 اور 20 نمبر کی آیت کا ریکیپ۔ امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر اگر کسی کو اللہ کی بات پہ، دیکھیے ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ کا وعدہ پکا نہیں، اللہ خلاف کرتا اپنے وعدے کے، تو مومن تو بھروسہ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل اور دماغ میں ذرا بھی کہیں تو جو ہے شک ہے یا ڈاؤٹ ہے کہ واقعی ایسا ہوگا، غرفے ملیں گے، یہ جو بتایا جا رہا ہے جنت میں غرفے ملیں گے، اگر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں آیت نمبر 21 میں ہمیں یاد دہانی کروا دی کہ اگر تم کو ڈاؤٹ ہے، اللہ کے وعدے پہ ڈاؤٹ ہے، اللہ جو قوت والا ہے، آل مائٹی، زبردست حکمت والا ہے، اگر تم کو اس کے وعدے پہ ڈاؤٹ ہے، مومن کو تو نہیں ہوتا نا، مومن کو ہوتا ہے، مومن تو کہتا ہے سمینا و اطعنا، سن لیا، اور میرا رب تو کیا ہے انک علی کل شیء قدیر، تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، اللہ نے بتا دیا، ہو گیا ختم۔ لیکن اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو آج کے سبق میں ہم کو پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز لک ایٹ دی کونی آیت، ذرا کونی آیتوں پر ذرا غور و فکر تو کرو، آسمان پر، زمین پر، ذرا تو جو ہے وہ ذرا دیکھو تمہارا رب، اس کی طاقت، اس کی قوت، ذرا دیکھو نا، تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو آج کی آیت ہماری سٹارٹ ہوتی ہے آیت نمبر 21 سے، جہاں غور و فکر کرایا گیا ان لوگوں کو جن کو ڈاؤٹ ہے اللہ کے وعدوں پہ، تو ان کو کونی آیتوں سے جو ہے وہ کریکٹ کروایا گیا، کیا کہہ کر کے کہ کیا لم نہیں ترا، تم نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یعنی کہ تم نے مشاہدہ نہیں کیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ سوچو، دھیان کرو، ذرا دیکھو، ایسا ہوتا ہے نا observe the nature، اگر تم کو ڈاؤٹ ہے تو ذرا observe the nature، ذرا مشاہدہ کرو، کیا انزل، کس چیز کا مشاہدہ کرو؟ انزل، اس نے نازل کیا، من السمائی، آسمان سے، ماءً، پانی، دیکھو آسمان سے کیسے پانی آ رہا ہے، ذرا سوچو بارش کیسے آتی ہے، اور واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ جہاں ہم کو سائنٹسٹ بتا دیتے ہیں ریگارڈنگ دا واٹر سائیکل کہ بھائی ایسی بارش ہوتی ہے، ویسی بارش ہوتی ہے، سمندر کا پانی جو ہے وہ واٹر ویپر جو ہے فارم میں اٹھتا ہے، پھر بادلوں میں جمع ہوتا ہے، پھر ہوائیں بادلوں کو ڈھکیلتی ہیں ان جگہوں پر جہاں پر بارش کی ضرورت ہے، اور پھر بارش کی جو ہے وہ قطرے اس زمین پر جو ہے وہ پڑتے ہیں اور اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، من بعد موتہا۔ جہاں ہم کو یہ ساری چیزیں بتا رہی بھائی، مگر کون ہے، کون سی طاقت ہے جو سمندر کا پانی اٹھ رہا ہے؟ سمندر کا پانی کھارا، سمندر کا پانی اگر آپ دیکھیں کھارا، کیا چیز ہے بھائی؟ اوپر جاری آسمان میں بادلوں میں جمع ہو رہا ہے، کیا فلٹریشن پروسیس ہے جس کے وجہ سے وہ جب زمین پہ گرتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں سوچتا انسان۔ آج آپ دیکھیے کتنا انسان جو ہے وہ قوت اور جو ہے محنت لگا رہا ہے کھارے پانی کو میٹھا پانی بنانے میں، کھارے پانی کو میٹھا پانی بنانے میں کتنی محنتیں ہو رہی ہے، فیل ہو رہے ہیں مگر۔ تو یہ کیا قوت ہے، یہ کیا طاقت ہے کہ سمندر کا پانی جو کھارا ہے وہ جب اٹھتا ہے، بادلوں میں جمع ہوتا ہے اور
اور جب وہی پانی زمین پر دوبارہ سے آتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. کیا قدرت ہے, کیا طاقت ہے. اور وہ بادلوں کے اندر کون سا فلٹر لگا ہوا ہے؟ کیوں نہیں انسان یہ سوچتا؟ صرف یہ ایک نشانی دیکھ کر کے انسان تو جھک جانا چاہیے اس خالق, اس مالک, اس رازق کے آگے. رزق جو ہم کو ملتا ہے, یہ بارش کا پانی رزق ہے. اگر انسان صحیح میں سدھرنا چاہتا ہو اور اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہو تو قدرت میں, کائنات میں ڈھیر شمار نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہے. ایک کافی ہے اپنے رب کی پہچان کے لیے. اور یہاں بتا دیا گیا الم تروا ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟ تم کو کیسے ڈاؤٹ ہے کہ وہ رب جو آسمان سے پانی دیکھ کے برساتا ہے, یعنی اتنا اونچا آسمان, ہاں, اور اس میں جو بادل ہے نیچے اس میں سے پانی آتا ہے. پھر قطرے کی شکل میں اترنا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ یوں مسردھار جو ہے وہ گر جاتا ہے. جیسے آپ دیکھو کہیں پر بادل پھٹتا ہے تو وہاں پر کیسی باڑھ آ جاتی ہے, لوگ ختم ہو جاتے ہیں, کھیتی باڑیاں سب ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. لیکن جو پروسیس ہے بارش کا پانی جو برسانا ارتھ پر, وہ آپ دیکھیے کیسے باریک باریک قطرے گرتے ہیں تاکہ انسان کو نقصان نہ ہو, ورنہ ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے نا. لائک اے شاور, اینڈ ایوری بڈی لائکس ٹو ہیو باتھ ان دی شاور. شاور اچھا لگتا ہے نا ہم کو, باریک باریک بوندیں جب ہمارے جسم پہ گرتی ہے, دیکھیے اس میں بھیگنے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے بارش کے پانی میں. تو کتنا اچھا پروسیس ہے, اٹس ناٹ پینفل. کوئی بارش کے پانی میں بھیگ کر کے کیا اس کو پین ہوتا ہے؟ ہاں, ایسا ہوتا ہے نہیں. دیکھیے وہ سردی وردی ہو گئی وہ بات الگ ہے, لیکن ہارمفل نہیں ہے وہ. کتنا اچھے سے جو ہے وہ قطروں کی شکل میں اترنا, یعنی اللہ نے خیال رکھا. اور آپ دیکھیں اسپیڈ بھی کتنی مینٹین رہتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا جب بارش آتی ہے, بارش زور سے آتی ہے پھر ایک سپیڈ کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر لگاتار گرتی رہے گی تو ہم لوگ تو ڈوب جائیں گے, ہم تو ڈوب جائیں گے. اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا ہے اس دنیا میں کہ اس کی سپیڈ بھی دیکھو, یہ بھی ایک نشانی ہے, یہ بھی نشانی ہے. مگر کتنا ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ تیز بارش ایک جیسے نہیں آتی. ورنہ وہ جو 25 جولائی یا 26 جولائی پتہ نہیں کیا, وہ دیکھیے وہ کیا وقت ہے, یا 5 جولائی 2005 کا جو واقعہ ہے, 26 جولائی, کیسے جو ہے سب ڈوب گئے تھے نا. ایک صرف مجھے لگتا ہے گھنٹے بھر یا 2 گھنٹہ جو ہے وہ بارش برسی تھی اور سب ڈوب گیا تھا. سوچے ایسی بارش گرے تو کیا ہوگا. تو اب تو دعا مانگ لیجیے اللہ جو ہے وہ حساب سے موافق ہوا ہو یا موافق بارش کا برسنا ہو, یا اللہ ہمارے لیے جو اچھا ہو, خیر ہو, بارش کا پانی بھی ہمارے لیے خیر ہو. ایسی دعائیں جو کرنی, ہوائیں جو ہے وہ موافق رہے, ہمارے لیے خیر دینے والی ہو, اتنی بڑی بات ہے. تو کیسے جو ہے شکل میں اترتا ہے اللہ پانی برسانا جو زمین پر, اور پھر وہ جو پانی ہے نا وہ زمین پہ جو سٹور بھی کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحان و تعالیٰ نے فَسَلَكَهُ, پھر داخل کرتا ہے اللہ اس پانی کو جو بارش سے برستا ہے ینابیہ, چشموں میں, یعنی سٹور بھی کر دیا. اللہ اکبر, ہمارے لیے اس کے سٹورنگ کا انتظام بھی کر دیا. جو آسمان سے پانی برستا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سٹوریج کا انتظام بھی کر دیا. پھر وہاں سے وہ چشموں کی شکل میں پھٹ نکلتا ہے. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا. دیکھو نا, آسمان سے جو پانی برستا ہے اس کو ہم سٹور کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا. یعنی جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان میں سے 4 مہینے میں جب بارش آتی ہے تو باقی کے جو 8 مہینے ہوتے ہیں اسے ندی, نالے, لیک سب بھر جاتی ہے اور پھر جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اتنی بڑی رحمت ہے. پھر وہ چشموں کی فارم میں جو ہے وہ بہتا ہے بلردی زمین میں, اور پھر اسے کتنے فائدے ہیں اس پانی سے. ثم پھر یخرجو, اللہ وہ نکالتا ہے بھی ساتھ اس پانی کے زرعن, کھیتیاں, مختلف ہوتے ہیں, الوانہ, رنگ اس کے, کھیتی باڑی نباتات, شکل الگ, سائز الگ, شیپ الگ, پتوں کے کلرز دیکھے آپ نے کبھی؟ اگر آپ دیکھے ہوں گے کہیں پر گرینری ہوتی ہے تو آپ دیکھو سارا گرین ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, الگ الگ شیڈز ہوتے ہیں گرین میں بھی, کہیں پر لائٹ, کہیں اس سے تھوڑا ہلکا ڈارک, پھر اس سے بہت زیادہ ڈارک. تو اس پانی کے ذریعے کیا ہوتا ہے, کھیتیاں نکالتے ہیں اللہ, مختلفات, الگ الگ, الوان, رنگ ان کے, شکل, سائز, شیپ, پتے. پھر کیا ہوتا ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں بہت ساری بڑی نشانی ہے یہاں پر
मेंशन की गई है कि वो जमीन पर जब पानी बारिश का गिरता है तो वो जमीन के अंदर दाखिल भी हो जाता है, फिर वो चश्मों की फॉर्म में से जो है भी निकलता है। इसमें भी जो हमारे लिए बहुत बड़े मॉरल है। अगर हम देखें कि अल्लाह की रहमत है, बारिश का पानी जमीन में चला जाता है या नहीं, ये बताइए मुझे। बारिश का पानी जमीन में चला जाता है या अल्लाह की रहमत है? कैसे पता चला? इस आयत में ही पता चला है। देखिए ना, अलम तरो अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई मान, कि क्या नहीं तुमने देखा, बेशक अल्लाह वो नाजिल करता है आसमान से पानी, फसलकहु, फिर दाखिल करता है उसको यनाबिया, चश्मों में, यानी अंदर, फिल अर्दी, जमीन में, अंदर जमीन के अंदर चला जाता है वो पानी। ये अल्लाह की खास रहमत है कि पानी बरसा, यानी जमीन में, फिर वो स्टोर भी हो जाता है, फिर वहां से चश्मे की शक्ल में फूड भी निकलता है। ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, जायद पानी जमीन में चला जाता है। जो पानी अंदर ना जाए तो क्या हो, सोचो, वो ज्यादा पानी अगर जमीन के अंदर ना जाए तो क्या होगा? फ्लड होगा, हम डूब जाएंगे। वाटर लॉगिंग, बारिश का पानी, सोचे ना, देखिए सारे न्यूज चैनल पे जब हाई टाइड्स होती है और बारिश तेज होती है तो हमको आगाह कर दिया जाता है, घरों से ना निकलो, हाई टाइड्स है और बारिश बहुत होने वाली है। तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा जब हाई टाइड्स रहेगी? टाइड्स पे कभी गौर किया आपने? टाइड्स पे भी कभी, यानी एक आयत में कितनी गौर करने की चीजें, हम एक भी कर ले तो काफी है। कभी समंदर को देखा है? कभी तो आपको समंदर ऐसा लाटे मारता हुआ एकदम करीब आता नजर आएगा, और कभी वो दूर तक के जमीन ही जमीन, वो दरिया का पानी चला गया। ये भी अल्लाह की खास रहमत है। तभी तो जो हमारा सीवेज सिस्टम है या जो वाटर है, जो हमारा जो गंदा जो नालों का पानी है, वो सब इन समंदर के जरिए चला जाता है, दूर चला जाता है। कभी आपने देखे इसको भी? कभी गौर किया है? मैं रोज देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई पास थ्रू द रेक्लेमेशन जो ब्रिज है, वहां से बिल्कुल जो है वो सी लिंक, जो बैंड्रा सी लिंक है, वो नजर आता है। तो वहां से बिल्कुल पता चलता है कभी कभी कि समंदर का पानी पहले जब हाई टाइड्स होती है तो बिल्कुल रास्ते तक नजर आता है, रास्ते तक, और जब टाइड्स नहीं होती है तो वो दूर तक निकल जाता है। ये अल्लाह की क्या शान है कि हमारा जो स्वेज वाटर है, जो गटर वाटर है, पूरा जो है वो समंदर उसको ले जाता है कहीं और, चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर लॉगिंग नहीं होती है, पानी जमा नहीं होता ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। वरना अगर पानी जमीन के अंदर ना जाए, है ना, तो क्या होगा? सारा के सारा ऊपर, हाई टाइड्स भी है, बारिश भी है, वाटर लॉगिंग हो गई। कितने पंप लाओ, वाटर पंप, देखिए कई कई जगहों पे वाटर पंप लगाए जाते हैं एक्सेस वाटर को घसीटने के लिए, जहां पर वाटर लॉगिंग हो जाती है। लेकिन आप कितने भी पंप लाओ वो सब फेल हो जाएंगे। कहाँ जाएगा पानी? ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पानी को भी ले चले जाता है, वरना तो डूबने के चांसेस है। और फिर अगर ऐसा हो जाए तो कहाँ दफनाएंगे हमारी मैयत को? आप सोचे, मैयतों को कैसे दफनाएंगे? जैसे जो मैं स्कॉलर को सुन रही थी, उन्होंने बताया कि एक जगह जो है इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी और उस घर में मैयत हो गई, और इतना बारिश का पानी था कि हर तरफ वाटर लॉगिंग थी। अब अगर हर तरफ वाटर लॉगिंग है तो आप सोचिए, कब्र भी खोदेगा इंसान तो क्या होगा? उसके अंदर भी पानी पानी। कैसे जो है हम हमारे जो है कि मैयतों को हम दफनाएंगे? और फिर बारिश की वजह से वो मैयत जो है वो 24 to 48 आवर्स डिले हो गई घर के अंदर। सोचिए, जब इंसान और यानी जिंदा रहता है तो सब उसको बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको चाहते भी है कि वो उनके पास रहे। लेकिन जैसे ही इंसान जो है वो मैयत हो जाता है तो घर वालों का सबसे पहला टेंशन क्या होता है? सबसे पहली फिक्र क्या होती है कि किसी तरीके से उस मैयत को ठिकाने लगाएं, है ना? उसको कैसे रख सकते हैं? यानी मर गया इंसान तो फिर अब उसके साथ क्या कर सकते हैं? उसकी बॉडी के साथ उसको ठिकाने लगाना चाहिए। लेकिन अगर बारिश का पानी जमीन में नहीं जाएगा तो हमारी मैयतों को दफन कैसे करेंगे? तो आप सोचो कि उस घर में 2 या 3 दिन तक के मैयत घर में ही थी, क्यों दफनाई नहीं जा सकती थी? निकलना दुश्वार था, वाटर लॉगिंग चारों तरफ, कैसे निकले घर से बाहर? क्या करें? यहाँ जब ऐसी कोई चीजें हमारे सामने आती है तो फिर हम कितने शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह सुब्हान व तआला कि अल्लाह पूरी कायनात को आप ही हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ आप ही मैनेज कर रहे हैं। देखा जाए तो
اور ایسے رب نے پرومس کیا ہے کہ اگر تم ڈروگے تو تم کو عرفہ ملے گا. تو ہم کو یقین کرنا چاہیے نا, ڈاؤٹ کی تو کوئی گنجائش نہیں. اپنے چاروں اور تو دیکھ لو ہم کس قدر اللہ کے محتاج ہیں. ہم ایک ایک سانس لینے کے محتاج ہیں. یہ جو ہم سانس لیتے ہیں نا, یہ بھی اللہ کے فضل سے لے پاتے ہیں, ورنہ اٹس ناٹ پاسبل فار اس. تو کیسے کتنے پمپ لائیں گے, کیا کریں گے, کیسے کفنائیں گے, کیسے دفنائیں گے ہماری میتوں. تو یہ جو بارش کا پانی زمین کے اندر چلے جانا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہے. پھر اس بارش کے پانی سے اور کیا کرتے ہیں, سما یخرج به زرعا, سما پھر یخرج اللہ نکالتا ہے بھی ساتھ اس بارش کے پانی کے زرعا, کھیتیاں مختلف ہوتے, الگ الگ الوان کے رنگ, شیپ, سائز, کلر. ہاں, یعنی جب وہ ایک دم زیادہ, جب کھیتی باڑی سب کچھ بھی ہوتی ہے, آپ دیکھیں جب کوئی فارم یا کوئی کھیت آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پورے اپنے عروج پہ ہوتا ہے, اتنا خوبصورت لگتا ہے نا, گرینری, اور وہ ساری فصلیں جو ہے ہری بھری اور ساری ریڈی, اور وہ فصلیں جو ہے بالکل ریڈی ہوئی ہے, بس وہ غلہ کٹنے کے لیے ریڈی ہے. اس وقت وہ کھیت کتنا جو ہے لہراتا ہوا کھیت کتنا خوبصورت لگتا ہے. لیکن کیا وہ لہراتا ہوا کھیت ہمیشہ رہتا ہے؟ اب آپ کے لیے اس میں ایک اور نشانی ہے. کیا وہ کھیت ہمیشہ لہلاتا رہتا ہے؟ نہیں. ہر عروج کو کیا ہے, آج کا پوسٹر آپ نے دیکھے, ہر عروج کو کیا ہے, ہر عروج کو زوال ہے, ہر عروج کو زوال ہے. مسئلے یا کھیتی باڑیوں کو دیکھ لو, مثال بہترین, یہ جو کھیت ریڈی ہوتے ہیں تو وہ کتنے اچھے لگتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ویسے خوبصورت نہیں لگتے. کٹ جائے تو دیکھو, نہ کٹے تو بھی دیکھو کیا حال ہو جاتا ہے. یہی جو وہ خشک ہو جاتا ہے, وہ خشک ہو جاتا ہے, ڈرائی بتراؤ, پھر تم دیکھتے ہو اس کو مسورہ زرد. اب دیکھیں جب کوئی بھی چیز سوکھنے لگتی ہے, جیسے درخت کے پتے ہی دیکھو, جب وہ بلوم کرتا ہے, گرینری ہوتی ہے نا پتوں میں, گرین کلر کتنا بیوٹیفل لگتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ڈھلان کا وقت اور وہ جو خاتمے کا وقت آتا ہے, یا ڈرائی خشک ہونے کا وقت آتا ہے, جب سیزن چینج ہوتا ہے, تو وہ کیسے ہو جاتا ہے, یلوئش براؤن یا براؤنش یلو. یہ کیا لگتا ہے, جیسے ختم ہو رہا ہے سب, ہے نا. جیسے وہ پہلے لہرا رہا تھا, وہ کھیت لہلا رہا تھا فصلوں کے ساتھ, یا پھر وہ باغ گرینری چاروں طرف تھی, اب کیا ہو رہا ہے, سوکھ رہا ہے. تو ہر عروج کے بعد زوال. اللہ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو پہلے کیسے دکھ رہا تھا وہ کھیت, اب کیا, یہی جو وہ خشک ہو جاتا ہے, فتراؤ, پھر تم دیکھتے ہو اس کو مسفرہ زرد, ثم پھر یجعلہ, وہ کر دیتا ہے اس کو حطاما, چورا چورا. یعنی اگر کسی درخت کے پتے کو لے لو, چلو یہ مثال میں آپ کو دیتی ہوں, ہاں, اگر اس کا کلر پہلے گرین تھا تو وہ فریش تھا, فریشنس تھی, ہاں. پھر جیسے اس کا ڈھلتا ہے یا وہ خراب ہونے لگتا ہے یا جھڑنے لگتا ہے وہ درخت, وہ پتوں کا کلر چینج ہو کر کے جو ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے, زرد رنگ کا, اور ایک دم بالکل سوکھا پتا. اور جب سوکھا پتا ہاتھ میں لگتا ہے تو پھر آپ دیکھو اس کو ذرا سا ایسا کرو تو پھر وہ ریزا ریزا, ٹکڑے ٹکڑے, ذرا سا کرش کر کے دیکھو پورے ٹکڑے ٹکڑے ختم. وہ پہلے گرینری دکھتی تھی اور پہلے گرین پتے لگ رہے تھے, ابھی جو ہے یلوئش براؤن لگ رہے ہیں, اور پھر جو ایک دم زیادہ جو ہے وہ سوکھ گئے ہیں, اور اس طریقے کے وہ کرش کر دو تو بالکل ختم, ریزا ریزا, دیٹس آل. حکامہ, چورا چورا ہو جاتا ہے. تو سبق ملا, کیونکہ ابھی جو اگلا حصہ میں پڑھنے والی ہوں اس میں اللہ یہی کہہ رہے ہیں, اگر تم عقل مند ہو تو اس میں تمہارے لیے سبق ہے. یس کاشفہ, یو رائٹ. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم کو اس کھیتی باڑی میں, کیا ان فصلوں میں تم کو کوئی سبق نہیں ملا, کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ اس کا جو ہے عروج تھا, لیکن بعد میں اس کو کیا ہوا, اس کا زوال ہوا. کیا اس میں تمہارے لیے نشانی نہیں؟ اللہ یہی کہہ رہے ہیں آخری حصے میں, اتنا بے شک بذالک, اس میں مطلب کیا, وہ لہلاتے کھیت کھلیان میں, وہ درختوں میں, وہ گرینری جو چھائی ہوئی تھی, اس میں کیا ہے, ذکر, ضرور نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے, ہر وہ چیز جو عروج پر ہے اس کا زوال تو ہے, زوال ہے, اس کی اینڈنگ ہے, اس کا خاتمہ ہے. مگر یہ نصیحت کون پکڑیں گے, لیولی الالباب, لیولی الالباب, if you are intelligent, عقل والے اس نصیحت کو پکڑیں گے. یہ آیت جو بتا رہی ہے یہ عقل مند سمجھیں گے. یہ آیت یعنی قرآن انسان کو کیا بناتا ہے, عقل مند. قرآن انسان کو عقل مند بناتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو جو نشانیاں تمہارے سامنے رکھی گئی ہے ذرا دیکھو پہچانو اپنے خالق مالک اور رازق کو. تم ہمیشہ دنیا میں نہیں رہو گے. جیسے یہ کھیتیاں، یہ درخت، ان کا پھلنا پھولنا اور پھر ان کا مرجھا جانا اور پھر ان کا اینڈ، ان کا خاتمہ جس طریقے سے ان کے پتے جیسے کیا ہو جاتے ہیں، چورا چورا ریزا ریزا، جیسے ہر ایک عروج کو زوال ہے ویسے تمہارا بھی ہے. جیسے اب دیکھیں نا، کچھ عرصے پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم ٹینیجر تھے، ہم جو ہے آج مڈل ایج کو یا اس سے آگے بھی نکل گئے، کوئی 60 میں چلا گیا، کوئی 50 کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارے جو اب عروج تھا اس کا زوال ہے. اب زوال کی طرف جا رہے ہیں. ابھی بھی نہیں سدھریں گے، ابھی بھی اس دنیا سے بہت محبت ہے. تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جو ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کلو من علیہ فان، یہ تو ختم ہونے والی ہے. اور اس سے پہلے تم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر کیوں اٹیچمنٹ؟ کس چیز کا اٹیچمنٹ؟ یہ سوچو، تم ہر دن اپنی قبر کی طرف ہی تو جا رہے ہو، بڑھ رہے ہو آگے. ہر لمحہ، ہر پل اپنی قبر کی طرف جا رہے ہو، اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہو. اور تم اس کے بارے میں ذرا بھی احساس نہیں کرتے. یہاں پر کیا کہا ہے؟ یجلہ فاما. ایکسکیوز می پلیز، جسٹ ہولڈ آن. جی باجی. سسٹرز امید کرتی ہوں کہ ابھی تک جو لبنہ باجی نے آپ کو آیت کے بارے میں ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہر عروج میں زوال ہے، آپ کو وہ ابھی تک کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتا دیجیے. الحمدللہ سسٹرز، لبنہ باجی بس آتی ہوئیں گی. نو پرابلم بولتا ہے. سسٹرز اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہے گا، آپ لوگ کلاس کے بعد لبنہ باجی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کو وائس نوٹ بھیج کے یا ان کو میسج بھیج کے جیسے وہ فارغ ہو جائیں گے تو رپلائی دیں گی. اور آپ کا ڈاؤٹ ہمارے ٹاپک سے متعلق ہو تو وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں، لبنہ باجی کو کوئی ارجنٹ کام آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس باجی. ہاں، شروع کرتے ہیں یہاں سے. تو یہاں پر کیا کہا؟ ان فی ذالک لذکر لاولی الالباب. یہ دیکھو ان کو، یہ انسان پر جو ہے وہ عروج کے بعد جو ہے وہ زوال ہے، تو اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں، اس چیز کی جو ہے وہ کریکشن کریں. یعنی یہ ضروری ہے ہم کو ماننا کہ آج جو ہم آئے ہیں تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، مگر ہم کو واپس جو ہے اللہ کے پاس لوٹنا ہے. اور جیسے میں کچھ ابھی آپ کو آیتوں کے ریفرنسز دوں گی، جیسے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کا ریفرنس لگائیں. یہاں پر اٹ سیز دا سیم تھنگ، اور وہ کہہ رہی ہے عالم، جان لو، انما بے شک الحیات دنیا کی زندگی لعب و کھیل، ولہو اور تماشا، وزینت اور زینت، وتفاخر اور باہم فخر کرنا ہے، بینکم آپس میں، وتقاصر اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے، بالاموالی والاولادی، اور پھر کیا کہا؟ مالوں میں، والاولادی اور اولاد میں، کمثلی مانند مثال غیب، اس کی طرح. یہاں سے ریفرنس سٹارٹ ہوتا ہے. یہ کیسا ہے؟ بارش کی ہے. عجباً خوش کر دیا الکفارو کسانوں کو، نباتہ اس کی نباتات میں، ثم پھر یعیج وہ خوش ہو جاتی ہے، فتراہ پھر آپ دیکھتے ہو اسے مصفرن کی زرد ہو گئی، ثم پھر یکون وہ ہو جاتی ہے حطامن چورا چورا، وفی الآخرتی اور آخرت میں عذاب عذاب شدید سخت. یعنی بالکل ایک کھیتی کی طرح انسان کی زندگی ہے. سورہ حدید کی آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ دیکھو عروج ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا زوال جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ مغفرت کی طرف دوڑو. وہ مغفرت اور بخشش من اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ رضوان اور رضامندی، وما اور نہیں الحیات دنیا زندگی دنیا کی، الا مگر متاع الغرور اور سامان جو ہے یہاں پر دھوکے کا، جس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں. اور خاتمے کی طرف، تو یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھے ہیں،
جو ابھی میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا بالکل ریفرنس یہاں پر ریفرنس والی آیت بھی یہی بتا رہی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی بالکل ایک کھیت کی طرح ہے. آپ دیکھو نا، کھیت کٹ گیا کیا حال ہو گیا، جیسے کچھ کبھی تھا ہی نہیں وہاں پر. کھیت لہلاتا ہوتا ہے لیکن کٹ گیا تو کیا ہو گیا، یا پھر جب سوکھ گیا تو کیا ہو گیا. سب چیزیں یہ جلو مسامہ وہ چورا چورا جو ہے وہ کر دیتی ہے اس کو. تو یہاں بھی ایک چیز ہم کو پتہ چل گئی. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 45 کا ریفرنس لگائیں. اس میں بھی ہم کو یہی ملتا ہے. وَضْرِبْ اور بیان کیجئے لَهُمْ ان کے لیے مثال الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی کمائن جیسے کہ پانی. انزلناہ اتارا ہم نے اسے من السماء آسمان سے، فاختلطا تو مل جل گئی، بھی ساتھ اس کے نبات الارض نباتات زمین کی، فاصلہا تو وہ ہو گئی حشیم چورا چورا، تزرو بکھیرتی ہے اسے الرياح ہوائیں، وقان اللہ اور ہے اللہ اللہ اوپر کل شیء ہر ایک چیز کے مقتدرہ قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر بات اللہ نے بتا دی پھر سے بالکل سورہ کہف کی آیت یہ ہم کو بتا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. بالکل ایک کھیت کی طرح یا ایک باغ کی طرح. جیسے سوکھے درخت کو پانی ملتا ہے تو پھر وہ لہلا اٹھتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے آگے چل کے پھر دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ جھڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. درخت کو لیجیے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی حقیقت بالکل یہی ہے. پھر حدیث میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے. یہاں پر دیکھیے اب ہم کو کرنا کیا چاہیے. ایک حدیث سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. عبداللہ بن عمر نے یہ پوچھا تھا، نبی کے پاس آئے، کہا سب سے زیادہ سمجھدار مومن کون ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو سب سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے، دل آخرت کی طرف لگ جاتا ہے، دنیا سے بیزار ہوتا ہے. اس کی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن اس میں آپ کو دو اسپیشل پاور پوائنٹ جو دکھانی ہے مجھے کہ ہماری زندگی اور ایک کھیتی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل سملیرٹی اور اس سے ہمارے لیے کس قدر جو ہے وہ مثال ہے. پلیز وہ دونوں پاور پوائنٹ شو کر دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. تو الحمدللہ ہمارے لیے جو ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کھیتی خشک ہونا کیوں؟ دیکھیں یہاں پر بارش کا پانی ملا تو پھر جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ وہ ویسی نہیں رہتی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. کل من علیہ فان. تو ہم جو ہے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس کو مکمل کر لیں، یہی ہمارے لیے جو ہے. اور رب کا وعدہ ہے کہ جو ان سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے پھر دو جنتان ہیں یا پھر غرفے. تو یہ الحمدللہ یہ آیت آپ کو ایک دم اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی نا. آیت نمبر 21. اب آیت نمبر 22 لیتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. جیسے میں نے ابھی لاسٹ یہاں پر آپ کو ایک حدیث بتائی تھی، عبداللہ بن عمر نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا. اب یہ پوری آیتیں سمجھنے کے بعد جو سب سے سمجھدار شخص، جیسے عبداللہ بن عمر جو ہے نبی سے پوچھا، ان کے پاس آئے اور کہا سب سے سمجھدار مومن کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور جو سب سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہو، دل آخرت کی طرف لگ جاتا ہو، دنیا سے بیزار ہوتا ہے. باجی اس کو پلیز پڑھ لیجئے. یس باجی. سنن ابن ماجہ 4259 کی روایت ہے یہ. It was narrated that Ibn Umar said, I was with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and a man from among the Ansar came to him and greeted the Prophet sallallahu alaihi wasallam with salam. Then he said, O Messenger of Allah, which of the believers is best? He said, he who has the best manners amongst them. He said, which of them is the wisest? He said, the one who remembers death the most and is best preparing for it. Those are the wisest. تو الحمدللہ یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی. اب جیسے یہاں کہا کہ جیسے کہ دل آخرت کی طرف لگ جاتا ہے اور دنیا سے انسان بیزار ہوتا ہے نا، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ نیکسٹ آیت نمبر 22 میں دیکھتے ہیں. اینڈ اٹ سیز کیا پھر من جو کیا پھر بھلا شرع اللہ کھول دیا اللہ نے صدر سینہ اس کا للاسلامی لیے اسلام کے. یعنی کیا بات بتا دی گئی کہ سب سے سمجھدار شخص یہاں پر کون سا ہے؟ جو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اپنی موت کو اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے. تو پھر ابھی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ موت کے لیے تیاری کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وہ ہوا پھر وہ اعلیٰ اوپر نور کے من رب، اس کے رب کی طرف سے جو اللہ کی بات سننے عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے نا. سب سے زیادہ سمجھدار شخص کون ہے؟ جو اللہ کی بات سننے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. یہ یہاں پر بات بتائی گئی کہ وہ ایسا شخص ہے. آیت نمبر جو ہے وہ 22 لیتے ہیں، جس کا دل اسلام قبول کرے اور عمل کرنے کے لیے کھل جائے، یا جو اسلام قبول کرنے کو تیار ہو جائے. یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے دل راضی ہو گیا اور ہر چیز لینے لگ گیا. ہر چیز جو ہے وہ لینے لگ گیا. یہ نور علم کا، ایمان کا، بصیرت کا ہے. فراست ظاہری چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے اور اس کے پیچھے کی حقیقت کو جاننا ہے. اور ایسے لوگ دنیا میں کتنے بھی ڈیفیکلٹ ماحول میں ہو نیکی کے کام کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے نا، فیکٹ ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ہم کتنا رہیں گے اس دنیا میں، بہرحال ہم کو یہاں سے جانا ہے. اب ان کا دل کیا ہے؟ اس دنیا میں نہیں لگتا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں. اور پریپریشن کرنے میں وہ ہر چیز جو اللہ ان کو بتاتے ہیں فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو لے لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں. تو ان کا سینہ جو ہے اسلام کے دین کے لیے کھل جاتا ہے. پھر وہ نور کے ساتھ ہوتا ہے اس کے رب. یعنی جو بھی ڈیسیژن لیتا ہے وہ اس قرآن سے، اللہ کے کلام سے ہیلپ لیتا ہے، لائک ٹارچ لائٹ، اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. یہ وہ
नूर के हिसाब से, समझ में आई बात? दिल खुल जाता, फैल जाता। कुछ लोग इल्म बहुत होता है पर देखिए बसीरत नहीं होती। जिनको बसीरत मिल जाए, फिर हालात फेवरेबल भी हो या नहीं हो, तो नेकी करने का मौका निकाल ही लेते हैं, जो दूसरे कभी सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक ही जगह आप देखिए, इंटायर फैमिली रह रही है, उसमें कुछ लोग को भी 24/7 मिले, यानी दिन भर के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। मगर कुछ लोग फैमिली में से बहुत कुछ कर लेते हैं अपने लिए, और दूसरे इंतजार ही करते रहते हैं कि कोई कुछ बताए तो क्या करूं। तो इनको क्या है, बसीरत मिल जाती है, जो अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार, अमल करने के लिए तैयार, तो इनको बसीरत मिल जाती है। बाहर माहौल कैसा क्यों ना हो, मोमिन के अंदर ठंडक होती है, रोशनी होती है। और जो है ना, शरे सदर की साइन कैसे पता चलती है, इंसान को नूर मिल जाता है, बसीरत मिल जाती है, ऐसी बात समझ में आने लगती है जो दूसरों को नहीं आती, तंग हो जाने लगता है। यानी सीना की साइन क्या है कि कुछ समझ में ना आए, दिस इज बिकॉज उनका जो दिल है वो क्या हो गया, सख्त हो गया है। कुछ लोगों के लिए अल्लाह का जिक्र सुनकर थकन होती है, बोर होते हैं। अब देखिए कुछ लोगों को आप कुरान सुनाओ, थोड़ी देर में थक जाते हैं, समझ में नहीं आता, बोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आप कुरान सुनाओ, बस सुनते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो सदर है वो खोल दिया है अल्लाह ने, लिल इस्लामी हुआ अला नूर मिन रब्बिहिम, वो अपने रब की नूर की तरफ से। तो यहाँ पर ये एक यानी दो तरह के लोगों की बात की गई है इस आयत में। दो तरह के लोग हैं यहाँ पर, एक वो जिसका सीना इस्लाम दीन के लिए खुल गया है, अल्लाह की बात को लेता और उस पर अमल करता है, और दूसरा वो शख्स है कि अल्लाह की बात सुनकर उसका सीना जो है वो घुट जाता है। दो तरह के लोगों का एग्जाम्पल है। जैसे इस आयत में जो है कि अल नाम आयत नंबर 122 दीजिए एज ए रेफरेंस। अल नाम आयत नंबर 122 का रेफरेंस लेते हैं हम। इसमें भी यही कहा, अवमन, क्या भला जो काना था मैतन मुर्दा, ना हो तो जिंदा किया हमने उसे, वजालना और बनाया हमने लहू लिए उसके नूरन, एक नूर, यमशी वो चलता है बिही साथ उस नूर के, फिन्नासी लोगों में। यानी अल्लाह ने कुरान किसी को दे दिया तो कुरान की टॉर्च लाइट में वो चलता है लोगों के दरमियान। कमन मसलहू, उसकी तरह वो हो सकता है जो फिजुलुमाती, जो अंधेरे में है। यानी जिसको कुरान की टॉर्च लाइट मिली और फिर वो अपने सारे जिंदगी के मामलात, डिसीजन वो कुरान के मुताबिक करता है, और एक शख्स जो है वो अंधेरे में रहता है। लईसा नहीं है अभी खारिजीन, निकलने वाला है मिन्हा उससे, जो अंधेरे में है। कज़ालिका, इसी तरह, ज़ुय्यिना, मुज़य्यन कर दिया गया, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, माँ जो कानू थे वो यामलून। तो यहाँ दो लोगों की मिसाल दी गई है, दो तरह के लोगों की बात हो रही है। प्लीज लोगों को देखने की बजाय अपने आप को चेक करो, क्या हो रहा है हम पर असर कुरान का, हम किस कैटेगरी में हैं। जब मैं कुरान सुनती हूँ तो खुशी से बात को कबूल करती हूँ, या ना खुशी है मेरे दिल में। यानी दो तरीके के लोग हैं। एक और आयत है जिसमें हमको सूरह तौबा की आयत नंबर 125 में पता चलता है, और यहाँ पर भी क्या बात है देखिए, ये बताया गया है, वह अम्मा, और रहे अल्लज़ीना, वो लोग भी कुलूबिहिम, जिनके दिलों में मर्ज है, यानी मुनाफिकत से बात हो रही है यहाँ पर, मुनाफिकों की। वज़ादहुम, तो उसे ज्यादा कर दिया उन्होंने, रिज्जन, नजासत में। यानी एक है वो जिसके दिल में, जिसका सीना खुल गया दिल इस्लाम के लिए और अल्लाह के नूर के हिसाब से चलता है, और या एक वो है जिसके दिल में बीमारी है, तो अल्लाह ने उसको उसकी गंदगी में ज्यादा कर दिया, इला रिज्ज़ी, उसकी नजासत की तरफ। वमातु, वो मर गए, वहम, वो 5 साल के थे, वो काफिरीन, काफिर थे। तो हो गई ना, दो तरीके के शख्स की मिसाल दी गई। देयर इज अ कंपैरिजन इन दिस आयत। अगर आप देखें, दो तरीके के लोग हैं, एक वो जिसका सीना दीन इस्लाम के लिए खुल गया और वो अल्लाह के नूर के हिसाब से चलता है, और एक दूसरा ववैल, ये दूसरा कैटेगरी क्या है, ववैल, फिर हलाकत है किसकी, लिल कासियतीन, ये सख्त हो गए कुलूबुहुम, जिनके दिल, जिनके लिए अभी मैंने आपको तौबा की आयत नंबर 125 में रेफरेंस दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल खुल जाते हैं, और कुछ ऐसे जिनके दिल जो है वो सख्त हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। मिन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से उनके दिल जो है वो तंग हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग जिनके दिल जो है वो घुटते हैं ना अल्लाह का जिक्र सुनकर, उलाइका, फिर यही लोग है फी दलालिम मुबीन, ये है खुली गुमराही में। इनके दिल जो सख्त हो गए हैं, इनको समझ नहीं आता, क्योंकि दिल सख्त हो गए हैं। देखिए लोहा भी सख्त होता है पर वो भी नरम पड़ जाता है, मगर पत्थर टूट जाए
جائے گا پر نرم نہیں ہوگا, اللہ کی بات پر جھکے گا نہیں. جس کا دل اللہ کی بات سے خوش ہو, اللہ نے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا. اور جس کا دل گھبرائے اللہ کے ذکر سے, تو اسے قلب سلیم مانگنے کی ضرورت ہے. قلب سلیم مانگنے کی ضرورت ہے. تو دو طریقے کے لوگوں کا کمپیریزن ہے. اللہ نام 122 میں ایک انسان جس کا سینہ کھل گیا دین اسلام کے لیے, اور وہ ٹارچ لائٹ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے, قرآن کے ٹارچ لائٹ کے ساتھ. اور وہ ایک وہ ہے جس کے دل میں منافقت کی بیماری ہے, تو اللہ نے اس کی زندگی میں اس کو ایکسٹرا کر دیا, زیادہ بڑھا دیا. ہاں, کہ انسان جو روشنی کے ساتھ چلتا ہے ایک وہ ہے, اور ایک جو اندھیرے میں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. کہ یہ دونوں برابر ہیں. کیوں جی؟ اللہ نام 122 میں ایک شخص ہے جس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھل گیا ہے, اور توبہ 125 میں دوسرا شخص ہے جس کا سینہ تنگ ہو گیا ہے. کہ یہ دونوں برابر ہیں. جو اللہ کے ذکر سے بھاگے وہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اولئک فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو لا کے ایسی کلاسز میں جوڑ دیا ہے نا. اب ہم جب آیتیں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہر چیز اندر جاتی ہے. لیکن کسی کی اگر بورنگ لگتی ہے کلاسز, کوئی بات سننے کو تیار نہیں, ذرا بھی اللہ کے کلام کی طرف انٹرسٹ شو نہیں کرتا, تو پھر فی ضلال مبین وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ گمراہی میں. تو یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 22. اینی باجی پلیز پوچھ لیجیے آیت نمبر 21 اینڈ 22 برابر سمجھ میں آئی ہے؟ یس باجی. سسٹرز پلیز ہمیں بتا دیجیے چیٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کو آیت نمبر 21 اور ساتھ میں 22 جو ابھی ہماری استادہ نے آپ کو سکھائی ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے بہت اچھے سے. انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یس باجی, آئی ایم گیٹنگ thumbs up and replies. آپ کو بھی آ رہے ہیں بھیا, الحمدللہ. ٹھیک, الحمدللہ. آیت نمبر 23 کی طرف جاتے ہیں. اب جہاں پر اللہ کے ذکر کی بات ہوئی نا, من ذکر اللہ ہے نا, تو یہاں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے ایکچولی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پر اللہ کا ذکر ہے قرآن. آیت نمبر 23 says اللہ, اللہ نے نزل اتاری ہے, احسنا بہترین, الحدیث بات, کتابن ایک کتاب فارم میں آ گئی قرآن. کیا کہا؟ اللہ نے ایک چیز اتاری ہے, بہترین بات, کتابن ایک کتاب فارم میں, یعنی کتاب یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کیسی ہے؟ یا قرآن کی آیتوں کا ڈسکرپشن بتایا گیا ہے, متشابہت, ملتی جلتی, مثانیہ, بار بار دہرائی جانے والی, ملتی جلتی بار بار دہرائی جانے والی ایسی آیتیں ہیں. اگر جو ہے غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس کا بہت اختلاف ہوتا. کوئی کانٹرڈکشن نہیں اس کتاب میں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ملتی جلتی ہے مضامین, اور مثانیہ بار بار دہرائی جانے والی. تک شہرو, کانپتی ہے, من ہو اس سے, جلود جلد, سکن, الذین ان لوگوں کی, یخشون وہ جو ڈرتے ہیں ان کے رب سے. یعنی اس کتاب میں جو احکامات ہیں, جو ڈرانے کی باتیں ہیں, تو جو لوگ اپنے رب کا تقویٰ کرتے ہیں وہ ضرور ڈرتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا 23 نمبر کا جو ہمارا ریفرنس ہے وہ لگائیے باجی, کہ اللہ کے دل سے ہی, جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں دل. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, تطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور جو ہے مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ, یاد رکھو, ذکر اللہ, ذکر اللہ کا تطمئن مطمئن کرتے القلوب, دلوں کو. تو اللہ کا جو ذکر ہے وہی جو ہے ہم کو سکون دے سکتا ہے, اور کوئی چیز تم کو دنیا میں سکون نہیں دے سکتی. اور یہ کتاب سے بیسٹ کچھ نہیں ہے. اور اس کو کون سنتے ہیں؟ جن کی خالیں ڈرتی ہیں, کانپتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے, وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ان کے رب سے. تم پھر دلیلوں نرم پڑ جاتی ہے جلودہم, ان کی خالیں, جو اللہ کے جو ہے احکام پر عمل کر لیتے ہیں. وقلوبہم, اور ان کے دل, الی ذکر اللہ, طرف ذکر اللہ کے. ذالک, یہ, خود اللہ, ہدایت ہے اللہ کی. یہدی, وہ دیتا ہے, بھی ساتھ اس کو, میشا, جس کو وہ چاہتا ہے. کیا عمل کرنے کی توفیق کی بات ہو رہی ہے. تو آیت نمبر 23 میں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا, بہترین اس کے مضامین, آپس میں ملتے جلتے ہیں, کوئی کانٹرڈکشن نہیں, اس میں جو باتیں ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. اینڈ جوڑوں میں بات ہوتی ہے, جنت کا ذکر ہے اور جہنم کا ذکر ہے. جس کے پاس یہ کتاب کا علم ہے اس میں خشیت ہوتی ہے, جس کے پاس یہ کتاب کا علم ہے اس میں ڈر ہوتا ہے اللہ کا. ڈر نہ اینالائز, آپ ابھی سوچیں, اینالائز کریں, میرے اوپر اللہ کا کلام کیسے
میں اثر کرتا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو جج کرے پلیز. کیا واقعی میرا جسم کانپتا ہے, رونگتا ہے, کھڑے ہو جاتے, رونگتے کھڑے ہو جاتے آیتیں سن کر؟ کانپ اٹھتی ہوں میں. وہ لوگ جن پر اللہ کی باتیں اثر کرتی ہے اور یہ غور سے سننے والوں پر ہی ہوتا ہے. ڈر کے بعد آپ دیکھو, ڈرتے ہیں پہلے اللہ کے احکام سے, پھر جب وہ احکام کو فالو کر لیتے ہیں تو پھر ایک سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے. سکون کی لہر, یہ آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں پر کوئی احکام سن لیا زکوٰۃ کے بارے میں, ہاں صدقات کے بارے میں, نماز کے بارے میں, کہ نماز جو ہے ہم کو ادا کرنی ہے, مومنوں کو یہ زکوٰۃ جو ہے ہم کو ادا کرنا ہے, تو ہمارے دل جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں. وہ حدیثوں کو سن کر کے, جو نماز نہیں پڑھتے, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, ان کے بارے میں سن کر کے ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ ہم کو توفیق دیتے ہیں نماز پڑھنے کے یا پھر زکوٰۃ دینے کی توفیق اور ہم دے دیتے ہیں, تو امیڈیٹلی سکون میں آ جاتے ہیں. دیکھیے رمضان میں غور کیجیے, جو لوگ روزے رکھ لیتے ہیں تو وہ تو جسم کا جو ہے وہ کیا ہو گئے, گندگی پاک ہو جاتا ہے. روزے سے جسم پاک ہوتا ہے, اور جب ہم ہمارے مال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے. تو زکوٰۃ نکالنے تک کہ وہ ڈر رہتا ہے. صحیح بتائیے کہ زکوٰۃ میری نکالنی ہے, ابھی مجھے سب کیلکولیٹ کرنا ہے اور لوگوں کو زکوٰۃ پوری کر کے دینا ہے. جب تک کہ میں نہیں نکالوں میں ایک ٹینشن میں رہتا ہوں, ایک ڈر رہتا ہے. اور جیسے ہی ہم نے نکال دیا تو ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں, سکون میں آ جاتے ہیں. Are you understanding؟ یہ یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے بہترین حدیث کتاب تو میں اتاری, ملتے جلتے اس کے مضامین ہیں, اور دہرائے جانے والی بہت ریپیٹیشن ہے تمہیں سمجھانے کے لیے, اور کانپتی ہے اس سے جلد ان لوگوں کی اسکن جو ڈرتے ہیں ان کی رب سے کہ زکوٰۃ کا آرڈر ہے نکالنا ہے. پھر جب تلینو وہ نرم پڑ جاتی ہے ان کی کھالیں, وہ قلوبہم اور ان کے دل الی ذکر اللہ, طرف اللہ کے ذکر کے, جب اس پہ کام کر لیتے ہیں. ذالک, یہ اللہ کی ہدایت ہے اور وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, سب کو نہیں ملتی. آج آپ دیکھیں لوگوں کے پاس بہت مال ہے مگر زکوٰۃ نکالنے کی فکر کم ہی لوگ کرتے ہیں. جو زکوٰۃ نکال لیتے ہیں وہ سکون میں آ جاتے ہیں, ہے نا, جو زکوٰۃ, اور وہ ڈرتے بھی اللہ سے, ہے نا, تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ کر بھی جاتے ہیں. اور جو نہیں نکالتے, اللہ کی بات کو پس پشت ڈال دیتے, تو ان کا کیا ہوتا ہے, ومن, اور جس کو یضلل اللہ, بھٹکا دے اللہ, وما, پھر نہیں لہو لیے اس کے من ہاد, کوئی ہادی اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. یہ یہاں پر بات جو ہے وہ مینشن ہو رہی ہے, اس کے لیے کوئی ہادی یعنی کوئی نہیں سمجھانے کی. سو ڈر کے بعد سکون کی لہر جب ہم عمل کر لیتے ہیں تو دوڑ جاتی ہے اس میں. یا آفٹر افیکٹس ہے, پھر آپ بلندی پر چڑھے تو سانس کھل جاتی ہے, پھر چڑھ چکے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم بلندی پہ چڑھ رہے ہیں, جب ہم پہاڑ پہ چلتے ہیں تو ڈرتے ہیں, سانس پھولنے لگتی ہے, لیکن ہم جب چڑھ جاتے ہیں پہاڑ پہ تو پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں, سکون کی کیفیت آ جاتی ہے. سو مورل کیا ملا, اللہ کی بات سن کر دل ڈر جاتا ہے, پر جب عمل کی قوت ملتی ہے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے. ڈر کی بات سن کر ہم ڈر جاتے ہیں, لیکن جب عمل بھی کر جاتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے. تو مورل کیا ملا, کتاب راہ دکھاتی ہے اور عمل کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں. ہدایت کے معاملے میں خود پر اعتماد نہ کرے, اللہ سے مانگو. بھٹکنے والوں کے لیے عذاب. یہ مورل ہم کو اس آیت میں ملا. ایک بار دوبارہ سے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث, کہ اللہ اس نے اتارا ہے بہترین باتیں کتاب میں, متشابہات, ملتے جلتے مضامین, مسانی اور ریپیٹیشن. اب دیکھو نا کتنی بار ریپیٹیشن ہے. قرآن میں ریپیٹیشن ہے کہ نہیں مجھے بتائیے. ایک جگہ وہی بات ہوتی ہے, دوسری جگہ آگے, کیوں, تاکہ بندہ کر جائے. اگر بندہ یہاں پر کچھ نہیں سمجھا یا عمل کرنے سے پیچھے رہ گیا تو دوبارہ وہ آیت آ جاتی ہے اس کی یاد دہانی کے لیے کہ بھائی اب تو کر لے. یہاں بھول گیا پھر تیسری بار بھی آ جاتی ہے کہ بھائی اب تو کر لے. اور ریپیٹیشن کیوں اتنا, میں بھی آپ کو بہت ریپیٹ کراتی ہوں, میں مانتی ہوں اس بات کو, میں بہت ریپیٹیشن کراتی ہوں, بہت زیادہ جو ہے آپ کو یاد دہانی کرواتی ہوں, ہر سبق کو ریپیٹ کرواتی ہوں. کیوں, تاکہ یاد دہانی, یہ قرآن کا سٹائل ہے, یاد دہانی ہو جائے, کیونکہ ہم نسیان سے بنے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. اللہ بار بار یاد دلاتے ہیں, یہ اس کا احسان ہے, اس کی رحمت ہے. پھر ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, کیا ہے, وہ ڈر جاتے ہیں, ان کی کھالیں کانپنے لگتی ہے اللہ کے بارے میں سوچ کے, اس کے احکام کے بارے میں سوچ کے. پھر ان کی چمڑیاں جو ہے وہ ڈر جاتی ہے, اور پھر ان کے دل بھی اللہ کے ذکر سے. لیکن جب ان کو توفیق مل جاتی ہے وہ عمل کرنے کی تو وہ سکون میں آ جاتے ہیں. اور پھر ذالک ھدی اللہ, یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام پر عمل بھی کر لیا. اور یہدی بہ من یشاء, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ, اور جس کو اللہ بھٹکا دے پھر نہیں لیے اس کے کوئی ہادی. یعنی اگر, اور اللہ کسی کو بھٹکانا نہیں چاہتا,
जो खुद भटकना चाहता है उसने प्रेफर किया है क्या भटकने को, किस पर, हिदायत पर? तो फिर ऐसे ही लोग को अल्लाह छोड़ देता है उनके हाल में कि जाओ भटको। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई आपकी 23 नंबर की आयत। बाजी प्लीज ट्रांसलेट। सिस्टर्स, आप लोगों को आयत नंबर 23 समझ में आ गया है? इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये आयत नंबर 23 हो गई। अब आयत नंबर 24 की तरफ जाते हैं। क्या फिर मन, फिर जो यत्तकी वो बचाता है। अब देखिए आंख की बात हुई कि जो अल्लाह की बात नहीं माने, उसकी बताए हुए अहकामात पे काम नहीं करे, तो फिर उसका तो हमको ठिकाना पता है, और क्या है? नार। उसका ठिकाना क्या है? जो अल्लाह के अहकामात को नहीं माने उसका ठिकाना है नार। अब यहाँ उनकी बात बताई जा रही है। क्या फिर मन, वो जो यत्तकी वो बचाता है बेवजह ही साथ उसके चेहरे को, सूअल अदाबी बुरे अजाब से, यौमल कियामती दिन कयामत के, वकीला और कह दिया जाएगा लिज़ालिमीना लिए ज़ालिमों को, चको हाँ जो कुंतुम थे तुम तकसीबून तुम कमाई करते। तो आयत नंबर 24 में क्या कहा? देखिए अगर कोई नुकसानदेह चीज आपकी तरफ बढ़ रही हो तो आप क्या बचाते हैं? चेहरा ना। कोई नुकसानदेह चीज अगर आपकी तरफ बढ़ रही हो तो सबसे पहले इंसान अपना चेहरा ही बचाता है। और कयामत की जो यहाँ बात हो रही है, नार की जो बात हो रही है, तो आग ही है। तो यहाँ देखिए ना, वजी या फिर वो जो बचाता है साथ उसके चेहरे को सुअल अजाब से दिन कयामत के, वो बचा रहा होगा अपने आप को, अपने चेहरे को नार से। देखिए अगर कोई नुकसानदेह चीज आपकी तरफ बढ़ रही हो तो आप क्या बचाते हो? चेहरा ही ना। फौरन हाथ से बचाने की कोशिश करते। पर कयामत के दिन तो मुजरिमों के हाथ बांध दिए जाएंगे, तो चेहरे भी नहीं बचा सकेंगे। सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह भी चेहरा ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तपिश चेहरे पर ही लगती है। तो ये अपने आप को नार से जो है कयामत के दिन नहीं बचा सकेंगे। सुअल अजाब यानी कि नार का अजाब। और उनको पनिशमेंट तो दी जाएगी, साथ में उनको ताने भी मारे जाएंगे। क्या कह के? वकीला और कह दिया जाएगा लिज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए, ज़ूकू चखो हाँ जो कुंतुम थे तुम तकसीबून, ये तुम डिजर्व करते थे, तुम्हारी कमाई है। दुनिया में रहकर तुम क्या करके आए? तुमने जो है अपना फाइनल डेस्टिनेशन ये नार को बनाया है। अब इसमें रहो, ये तुम्हारा ठिकाना, इसमें सो। चादर आग की, और कई जगह पर आते कपड़े भी तैयार कर दिए गए हैं, कुर्ते। उस आयत में आते हैं कि अल्लाह ने कुर्ते यानी काट के रख दिए गए हैं, जो है रेडी कर दिए गए हैं कि बस उनको जो है ये पहनाया है। और उनको क्या ताने भी दिए जाएंगे, क्या कहा जाएगा? ज़ूकू चखो जो थे तुमने जो कमाई की। तो ये आयत नंबर जो है वो 24 नंबर की आयत हमारी यहाँ पर डन हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट 25 नंबर की आयत लेते हैं। कद्दबा झुटलाया, अल्लदीना वो लोग जो मिन कब्लिहिम इनसे पहले थे। जिन लोगों ने झुटलाया इनसे पहले, यानी पहले यहाँ पर बात अहले मक्का की तरफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे, तो वो भी झुटला रहे थे। पहले मक्का से जो पहले लोग थे उन्होंने भी तो अपने नबियों को झुटलाया था, तो उन्हीं की बात बताई जा रही है। अहले मक्का तुम नहीं सुन रहे हो, तुमसे पहले वालों ने भी झुटलाया। कद्दबा झुटलाया अल्लदीना वो लोग जो मिन कब्लिहिम इनसे पहले थे, फाताहुमुल अदाबु फिर आया उनके पास अजाब, मिन हाइसु जहाँ कहीं से ला यशऊरून वो शऊर भी नहीं रखते। पहले मक्का से ये कहा जा रहा है कि देखो जो तुमसे पहले कौम थी वो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से पकड़े गई, पकड़ के शिकार हो गई, तो कहीं तुम्हारे साथ भी ना हो जाए ये सब। अब आप देखें ना, फिरौन को क्या पता था वो खुद को पकड़ाने जा रहा है, हालांकि वो तो मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने जा रहा था ना। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके समंदर पार कर रहे थे, तो क्या फिरौन को ये ख्वाब आया था कि मैं मरने जा रहा हूँ? वो तो मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने जा रहा था, लेकिन फिर वो खुद डूब गया। तो इनके पास ऐसे अजाब आया, इनको मक्का को जो है वो समझाया जा रहा है। ये हुई आयत नंबर 25। ठीक है, अब यहाँ हो गया। फिर आइनी बाजी जरा प्लीज आंसर पूछ लीजिए 26 से 25 तक की सब समझ में आ गई है? जी मैं पूछ लेती हूँ। सिस्टर्स, हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह 21 से आज की रिकैप ली थी, तो अभी तक के 25 तक हम लोग ने मुकम्मल किया है। प्लीज हमें बताएं चैट बॉक्स में आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइनी बाजी देखिए वैसे तो मुझे नसीम बाजी को 25 या 20 की क्लास देनी पड़ती है, मगर मुझे थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया है कि आई लीव द क्लास अगर है तो प्लीज आप नसीम बाजी को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए। श्योर बाजी, मैं देख लेती हूँ। जी जी जी, आई डू दैट। जी वो आ गई है, मैं उनको क्लास दे रही हूँ। प्लीज जी जज़ाकल्लाह जी, खैर। मैं ये की बाजी। सिस्टर्स,
इंशाल्लाह हम लोग यहीं पे आज का हमारा सबक यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। समीना बाजी आप लिख लीजिए, बाजी ने आयत नंबर 25 तक करवाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर कसीरन बाजी, बेहतरीन तरीके से आपने सिखाई आज की आयतें। इंशाल्लाह अभी हम लोग हमारे जो सेकंड पार्ट है क्लास का, हमारी उस्तादा नसरीन बाजी वो सौंपेंगी क्लास, जहाँ पे वो आपको तौहीद और अकीदे के बारे में पढ़ाएंगी इंशाल्लाह। नसरीन बाजी मैं ना आपको अभी अनम्यूट कर रही हूँ। समीना बाजी आप स्लाइड लगा दी जब तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसरीन बाजी आप अनम्यूट हो चुकी हैं। सिस्टर्स हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम नसरीन आंटी से चेक करते हैं। जब तक समीना बाजी आप स्लाइड लगा दें। नीचे काट लेंगे, ये तो ऊपर रखो। मैं वो बोली थी छोटे नंबर नीचे काट लो। जी सिस्टर्स नसरीन आंटी है क्लास में, ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह। मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रही हूँ आंटी। कुछ कनेक्शन इशू हो रहा है सिस्टर्स, माजूर चाहते हैं। नसरीन आंटी को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। समीना बाजी जब तक हम लोग आगे के साथ 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन लेते हैं, तो सबके लिए याद दहानी भी हो जाएगी अल्लाह के खूबसूरत नामों की। आप लगा दीजिए प्लीज़। अगर आप देखोगे ना तो आंसर लिखाना है उसका।
عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بارک اللہ فیک. سسٹر نسرین باجی آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنٹی کیا میں ایجنسی چالو کی وجہ سے کوئی فون آ گیا اس لیے وہ میرا کٹ ہوگا. اللہ اکبر. اور لبنہ باجی نے آج آپ کو ایکسٹرا وقت دے دیا تھا. معلوم ہے 4 بج کے 18 منٹ کے لیے اللہ ہاں اتنا ٹائم ہو گیا. کوئی بات نہیں آنٹی. پھر میں کنیکٹ کری تو آپ لوگ ابھی یہ پورا لگا دیے تھے نام شکر ہے اللہ تعالیٰ کے تو پڑے جا رہے تھے. جی تھینک جی یو. آنٹی. شکریہ آنٹی. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کہ میرے رب بنا میرے علم کو اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ آسان کر دے میرے لیے میرا کام کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے آسانی سے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہ دین کی صحیح سمجھ مجھے عطا فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بے شک ہم آپ سے سوال کرتے نفع دینے والے علم کی طیب پاکیزہ رزق کی اور ہونے والے عمل کی. ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے رب میرے داخل کر ہمیں سچائی کی طرف نکال ہمیں سچائی کی طرف یقین دین کی طرف آمین آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ میں حق کو حق دکھا اس پہ چلنے کی توفیق دے باطل کو باطل دکھا اس سے بچنے کی توفیق دے. اللہ بنا دے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے قرآن کو ہمارے سینے کا دلوں کی بہار ہمارے بس میں رہی آج کل کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ کو یاد رکھیں. اللہ تجھے یاد رکھے گا تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرنا جب تجھے سوال کرنا جب مجھے مدد مانگنی تو اللہ ہی سے مدد مانگنا. تو یہ سب پورا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں شہرک سے بھی قریب. تو اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں اور تم مجھے جو بھی تم کو سوال کرنا اس سے پہلے اللہ سے ہم کو مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے پہلے کوئی بھی چیز کی مطلب ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنا اس کے آگے بولنا اس کو سنانا کہ اللہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے. پتہ ہے کہ ایک جوتے کا لیس کے لیے بھی نمک کے لیے بھی ایسے تک بھی ہم کو اتنا یقین اور اتنا اللہ دعا بناتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرنا ہر کوئی دیتا ہے نا اور کسی نہ کسی ذریعے سے دیتا ہے. بس اللہ کی مدد ہے اللہ کا کرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
ఎక్కాను 21 మార్నింగ్ ఏదంటే అదే 22నా उसने उसको अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बनाया बचपन समझा के कौन कोई नबी हो वली हो या फरिश्ता हो या अलबत्ता किसी बूढ़े हाजिर शख्स से किसी ऐसी चीज़ का सवाल करना या उसकी मदद चाहना बाय शाहीन अल्लाह हाफिज़ लेकिन बल्कि जो अवलिया है बल्कि ये तो आदि जो मुसलमानों के लिए जायज़ है कि तक ने फरमाया जो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम की Excuse me. पेश आती एक दूसरे की मदद की मोहताज है अल्लाह ताला अपने नबी से पहुंचा दे कि उन्हीं के नब्बे सूरह जिन में भी फरमाया कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिकु बिही इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा कह दीजिए कि मैं अपने परवरदिगार किसी शरीक नहीं बनाकर आप में भी देखें मैं ना तो हर इंसान का मालिक और ना ही भलाई का तो ये अल्लाह ताला ने बताया है लेकिन इसका देखो अच्छे ये कुछ मतलब वो नहीं है जायज़ है ये बताने का तरीका लेकिन किसी से हम करते हैं ताकि नजराना करते हैं किसी को ड्राइव कर देते हैं वो सब कुरान में बहुत कुछ बताया है अल्लाह अपनी नफ्सी नफ़ा और मुदर्रत और इल्ला माशा आलम गैब ला 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 सिस्टर